بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، شب قدر کی ان مقدس اور بابرکت راتوں میں 6 رکعت نفل نماز کی ادائیگی ایک ایسی عظیم سعادت ہے جیسے آپ نے براہ راست اللہ رب العزت کی لا امتناہی خزانوں کا دروازہ دستک دے کر کھٹکھٹایا ہو۔ یہ وہ پر اثر نماز ہے جو عرش الہی کو جنبش دے دیتی ہے اور آسمانی فرشتوں کو زمین پر اترنے کے لیے بے تاب اور مجبور کر دیتی ہے۔ شب قدر کی رات میں آپ قیام و سجود کرتے ہیں، تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں اور تسبیحات میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ سب اپنی جگہ مسلم، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ اس کائنات کے اصل شہنشاہ کے سامنے مکمل عاجزی کے ساتھ سجدہ ریز ہوا جائے۔ یہ مخصوص 6 رکعت نفل نماز شب قدر کا وہ روحانی VIP پاس ہے جو آپ کو بلا واسطہ اللہ رب العزت کے انتہائی قرب میں لے جاتا ہے۔ اگر آج کی اس مبارک رات میں بھی آپ کی پیشانی زمین پر نہ ٹکی تو یاد رکھیے گا کہ آپ اس بد نصیب بھکاری کی مانند ہیں جو محل کے دروازے پر تو پہنچ گیا، مگر جب کرم کا دروازہ کھلا تو وہ غفلت کی نیند سو گیا۔ جو شخص آج یہ 6 رکعت نفل نماز ادا کرنے سے قاصر رہا وہ اپنی بقیہ زندگی کاش کی پچھتاوے والی آگ میں جلتا رہے گا۔ اس لاپرواہی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کے آنے والے ایک مکمل سال کے رزق، عزت اور شاندار کامیابی کی فائل پینڈنگ میں رہ جائے گی اور پورا سال معاشی تنگی اور محتاجی میں گزر سکتا ہے۔ لیکن اگر آج آپ نے یہ 6 رکعت نفل بتائے ہوئے مسنون طریقے سے ادا کر لی تو یقین مانیں کہ پورا سال آپ کو کسی اور وظیفے کی حاجت نہیں رہے گی۔ اہل اللہ پورا سال شب قدر کی ان مخصوص نفلوں کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی برکت سے رزق کے ایسے دروازے کھلتے ہیں جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو اتنا زیادہ نوازتا ہے کہ وہ کبھی کسی غیر کا محتاج نہیں رہتا۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ نزدیک سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ بزرگان دین کا تجربہ ہے کہ جو شخص شب قدر میں یہ 6 رکعت نفل سچے دل اور خلوص نیت سے پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے کاروبار اور روزگار میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے جسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی بیماری کا شکار ہیں یا لوگ معاشرے میں آپ کو وہ مقام و عزت نہیں دیتے جس کے آپ حقدار ہیں تو آج یہ 6 رکعت نفل پڑھ کر آزمائیں۔ اللہ رب العزت آپ کو کامل شفا اور بلند مقام عطا فرمائے گا اور دنیا آپ کی حیرت انگیز کامیابی کا مشاہدہ کرے گی۔ تاریخ میں ایک ایسے شخص کا تذکرہ ملتا ہے جو کروڑوں کے قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ اس نے شب قدر کی رات میں یہ 6 رکعت نفل ادا کیے اور سجدے میں رو رو کر اپنی 900 کروڑ کی پریشانی اللہ کے سامنے رکھ دی۔ واللہ ماہ رمضان مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ شخص دنیا کے خوشحال ترین لوگوں میں شامل ہو گیا۔ جو آج یہ موقع ضائع کرے گا وہ میری نظر میں بڑا ہی محروم ہے۔ جسے شب قدر کی رات میں ان نفلوں کی توفیق ملی لیکن اس نے سستی دکھائی، یہ راتیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتیں ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے صدقے یہ پوری کائنات وجود میں آئی وہ خود بھی رمضان کے آخری عشرے کی ان تاک راتوں میں شب قدر کو بڑے ذوق اور شوق سے تلاش فرمایا کرتے تھے۔ ذرا تصور کریں کہ ایک بہت بڑے ڈیجیٹل والیٹ ہے جس میں آپ کا نصیب مقفل ہے۔ آپ نے
نے تسبیح تو پڑھ لی لیکن ان 6 رکعت نفل کے بغیر اس کی چابی ملنا ناممکن ہے۔ اس کے بغیر دنیا کی کوئی قوت آپ کو وہ غیبی خزانہ نہیں دلوا سکتی جو آج ان نفلوں سے جی چرائے گا۔ اس کے لیے رحمت کے دروازے بند رہ سکتے ہیں اور وہ عمر بھر ناکامی کا رونا روئے گا۔ کیا واقعی اس حسرت کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھی اس عظیم رات میں غفلت برت کر دنیا کی کاموں میں مگن رہنا چاہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یہ بدقسمتی کی انتہا ہے۔ شب قدر کی فضیلت کسی عام رات جیسی نہیں بلکہ یہ وہ رات ہے جس میں کائنات کی تقدیریں از سر نو لکھی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے، یعنی آپ کی ایک رات کی مخلصانہ عبادت 83 سال اور 4 ماہ کی مسلسل عبادت سے بھی زیادہ وزنی اور قیمتی ہے۔ قرآن پاک گواہی دیتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ نورانی راز صرف ان کے لیے ہے جو بیدار مغز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس رات کی برکتوں سے محروم رہا وہ گویا تمام بھلائیوں سے دور رہ گیا۔ اگر آج آپ محض دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے ان نفلوں کو نہ پڑھ سکے تو آپ نے اپنی زندگی کے ہزاروں دنوں کی عبادت کا ثواب ضائع کر دیا۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ خزانہ سامنے ہو اور آپ آنکھیں موند لیں۔ اسی رات پورے سال کا رزق، نصیب، اولاد کے فیصلے اور کاروبار میں ترقی کے پروانے جاری ہوتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس رات زمین پر فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ کنکروں سے بھی بڑھ جاتے ہیں اور ان کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام خود زمین پر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ آج کی رات ہر دعا کرنے والے کو مستجاب الدعوات بنا دیا جاتا ہے، یعنی اس کی زبان سے نکلا ہر لفظ بارگاہ الہی میں شرف قبولیت پا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ 4 لوگوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی: شراب کا عادی، والدین کا نافرمان، قطع رحمی کرنے والا اور دل میں کینہ رکھنے والا۔ اگر آپ توبہ کر کے یہ نفل نہیں پڑھتے تو اندیشہ ہے کہ نام ان لوگوں میں نہ آ جائے جن پر نظر کرم نہیں ہوتی۔ ذرا سوچیں، ایک غریب کو 900 کروڑ کی لاٹری کا ٹکٹ ملے لیکن کیش کرانے کا وقت صرف آج کی رات ہو اور یہ 6 رکعت نفل وہ ٹکٹ کیش کرانے کا ذریعہ ہوں۔ اگر وہ سستی کرے تو صبح وہ ٹکٹ محض ردی کا کاغذ ہوگا۔ جو آج ان نفلوں کو معمولی سمجھے گا وہ کل روز محشر دوسروں کے بلند درجات دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹے گا کہ کاش میں نے وہ 6 سجدے کر لیے ہوتے۔ اے اللہ والو، یہی وہ قیمتی گھڑی ہے۔ شب قدر کو تلاش کریں اور تمام طاق راتوں میں یہ عمل کریں۔ جو اسے پا لیتا ہے وہ دنیا اور آخرت کا کامیاب ترین انسان بن جاتا ہے۔ میں آج ان 6 رکعت نفل کے ساتھ آپ کو 3 ایسے پوشیدہ راز بتاؤں گا جو آپ کی زندگی بدل دیں گے، اور تیسرا راز تو اتنا طاقتور ہے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے کہ یہ ہمیں پہلے کیوں نہ معلوم ہوا۔ آج میں آپ کو کامیابی کی وہ تمام چابیاں سونپ دوں گا جن سے ہر بند دروازہ کھل سکتا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اب طریقہ سماعت فرما لیں کہ 6 رکعت نفل کیسے پڑھنے ہیں۔ عشاء یا تراویح کے بعد سحری تک کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ یہ عرش الہی کا خزانہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی بے بسی کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ کی مدد کے بغیر نہ گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے نہ نیکی کی ہمت۔ اگر آج آپ کے اندر یہ عاجزی نہ آئی اور آپ اپنی چالاکیوں پر اتراتے رہے
تو اللہ آپ کو آپ کے اپنے حال پر چھوڑ دے گا، اور جس کا حامی اللہ نہ ہو اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ کلمہ عرش اٹھانے والے فرشتوں کی طاقت ہے، کیا یہ آپ کے قرضوں اور بیماریوں کا بوجھ ختم نہیں کر سکتا؟ یہ کلمہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، جس میں سب سے چھوٹی بیماری غم ہے۔ یہ غموں سے چھٹکارے کی رات ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ وہ پاورفل کنیکشن ہے جو آپ کو کائنات کے اصل پاور ہاؤس سے جوڑ دیتا ہے۔ اگر آج یہ کنیکشن نہ جڑا تو کل آپ کو کہیں سے چارجنگ نہیں ملے گا۔ اس کلمہ طیبہ کو روتے ہوئے اور ندامت کے ساتھ پڑھیں۔ اگر توبہ قبول ہو گئی تو آپ بازی جیت گئے۔ اس آیت مبارکہ کو انگلیوں یا تسبیح پر 100 بار پڑھیں، اور یقین رکھیں کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کی دعائیں اللہ تک پہنچا رہے ہیں۔ ابھی کومنٹ میں الحمدللہ لکھ کر اس توفیق کا شکر ادا کریں۔ اس کے بعد باری ہے اللہ کی پسندیدہ تسبیح کی، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ رحمان کو بہت محبوب ہے، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ورد عرش کے خزانوں کا وہ خاص دروازہ ہے جو صرف ثنا خوانوں کے لیے کھلتا ہے۔ اگر آج آپ کی زبان اس ذکر سے خاموش رہی تو آپ اس شخص کی طرح ہیں جو سخی کے پاس تو گیا مگر اس کا شکریہ ادا نہ کیا۔ اس کی برکت سے آپ اللہ کی اس خاص محبت کے دائرے میں آ جائیں گے جہاں مانگنے سے پہلے عطا کر دیا جاتا ہے۔ ابھی نیت کریں کہ میں یہ وظیفہ ضرور پڑھوں گا یا پڑھوں گی، کیونکہ نیت ہی بعض اوقات تقدیر بدل دیتی ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ یہ 2 کلمے زبان پر ہلکے لیکن میزان پر بہت بھاری ہیں۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اسے ایک بار کہنے پر جنت میں سونے کے تنے والا کھجور کا درخت لگ جاتا ہے۔ یہ تسبیح گناہوں کو سمندر کی جھاگ کی طرح مٹا دیتی ہے۔ یہ کامیابی کا دوسرا بڑا راز ہے۔ تصور کریں کہ کسی بڑے مالک کی تعریف کرنے پر وہ آپ کو اپنا پارٹنر بنا لے۔ یہ تسبیح اللہ کی رحمت کی وہ ماسٹر کی ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرا بندہ میری بڑائی کر رہا ہے، اب اسے جو مانگے وہ دے دو۔ اس تسبیح کو آپ نے پوری توجہ کے ساتھ 313 بار پڑھنا ہے۔ تعداد میں کمی نہ کریں کیونکہ یہ روحانی راز ہیں۔ اب وقت ہے ان 6 رکعت نفل کا طریقہ سمجھنے کا۔ عشاء کے بعد یا تہجد کے وقت سحری سے پہلے یہ نفل آپ کی بنجر تقدیر کو لہلا سکتے ہیں۔ یہ وہ سجدہ ہے جو عرش کے پایوں کو ہلا دیتا ہے۔ یہ نفل اللہ کے قرب کا VIP ذریعہ ہیں۔ اگر آج بھی توفیق نہ ملی تو آپ اپنی کامیابی کے خود دشمن ہیں۔ یہ 6 نفل 2 کر کے پڑھنے ہیں۔ پہلے 2 نفل حاجت کے لیے، دوسرے 2 عمر درازی کے لیے، اور آخری 2 پسندیدہ نصیب اور تقدیر کے لیے ہیں۔ طریقہ غور سے سنیں۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت کریں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص اور دوسری رکعت میں 3 بار سورہ قدر پڑھیں۔ رکوع اور سجود خوب لمبے کریں۔ سلام کے بعد وہیں بیٹھ کر 11 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھیں۔ انشاءاللہ سلام پھیرنے سے پہلے حاجت پوری ہوگی۔ پھر 2 رکعت نفل عمر درازی کے لیے کھڑے ہوں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص اور دوسری رکعت میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ سلام کے بعد 11 بار الحمدللہ کہیں۔ آخری 2 نفل اپنی پسند کے نصیب کے لیے پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص اور دوسری رکعت میں
3 بار سورہ قدر اور 3 بار سورہ کوثر پڑھیں۔ سورہ کوثر آپ کو حاسدین، جادو اور دشمنوں سے محفوظ رکھے گی۔ یہاں عمل مکمل ہوا، لیکن کامیابی کا تیسرا راز یہ ہے کہ عمل کے بعد فوراً مصلی سے نہ اٹھیں، بلکہ ہاتھ اٹھا کر سجدے میں جا کر خوب گڑ گڑائیں۔ یہ انعام لینے کا وقت ہے۔ اے اللہ، جو بھی اس دعا میں شریک ہے ان کی جائز حاجات پوری فرما۔ جو آمین لکھ رہے ہیں انہیں شب قدر کی برکتوں سے مالا مال کر دے۔ ہم سب پر اپنا خاص کرم فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس نیک کام میں حصہ لیتے ہوئے ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کامنٹ باکس میں کم سے کم اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک نام عقیدت کے ساتھ ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی اصلاحی ویڈیو تک کے لیے خاکسار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔